السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا خاوند مر رہا ہے اور وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ ناظرین، وہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور بھاگے بھاگے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر کہا، بیٹا کلمہ پڑھ۔ پڑھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن پھر بھی اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ بول سکتا تھا وہ، لیکن اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے خاندان میں کون زندہ ہے؟ تو کہا گیا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جلدی سے اس کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی ماں کو بلا لاؤ۔ اس کی ماں چلی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، علقمہ کی ماں، کیا تو اس سے ناراض تو نہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا، ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ دین کی وجہ سے نہیں، دین میں میرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ میرا بیٹا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نفل میں وہ نفلی روزے رکھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن جب یہ مجھ سے بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے تو یہ مجھ سے بدتمیزی سے بولتا ہے، میرا یہ دل چیر کر رکھ دیتا ہے، تو بس میں اس کی وجہ سے اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہا کہ کیا اس کو معاف کرو گی؟ تو ان کی والدہ نے کہا، نہیں، میرا جی نہیں چاہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ تب ان کی والدہ نے کہا، ہاں، میں اس کو آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، میں اس کی سفارش پھر کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر تو نے اس کو ابھی معاف نہیں کیا تو یہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ کی آگ میں جلے گا۔ تو ناظرین، صحابی ہونا بھی آگ سے اس وقت انسان کو نہیں بچا سکے گا، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، تیرے سارے صحابیوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ لیکن میرے نبی نے کہا کہ اگر ماں نے معاف نہیں کیا تو یہ سیدھا آگ میں جائے گا۔ پھر تب اس کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ پھر ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی پڑھتے ہی کلمہ اس کی جان نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اس کے بعد اس کے دفن میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی قبر پر اعلان کیا کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس پر آسمان کی لعنت، اس پر زمین کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس کا روزہ نماز صدقہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ماں باپ کا نافرمان کبھی بھی جنت میں نہیں جاتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر آسمان زمین کی لعنت، اس کے روزہ صدقات کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ جیسے بھی ہیں۔ اگر وہ کوئی غلط بات کرتے بھی ہیں تو ہمیں خاموش رہ جانا چاہیے، لیکن ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی اس واقعے کو لے کر میں نے آپ کو ماں باپ کی فرمانبرداری کی جو بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے، آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے، آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی، تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔